ورلڈ ڈائبٹیز ڈے آج منایا جا رہا ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ ڈائبٹیز کا مرض اتنا بڑھ کیوں رہا ہے؟ سبھی شوقین نظر آتے ہیں، ہر طرف میٹھا کھانا ہے، کریونگز ہوتی ہیں، لیکن کیا واقعی صرف میٹھا کھانے سے شوگر ہوتی ہے یا اس کی کوئی اور بھی وجوہات ہوتی ہیں؟ پاکستان میں شرح کتنی حد تک بڑھ چکی ہے؟ میرے ساتھ ڈاکٹر مطیع اللہ موجود ہیں شفا انٹرنیشنل سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا، ورلڈ ڈائبٹیز ڈے منایا جا رہا ہے سب سے پہلے کیونکہ ہمارے پاکستانی عوام کو نا میٹھے کی کریونگز بہت زیادہ ہوتی ہیں، حلوہ، مٹھائیاں، جلیبیاں، ہر چیز بہت زیادہ بھاری تعداد میں ہونی چاہیے۔ کتنی ابھی شرح بڑھ چکی ہے؟ کیا واقعی میٹھا کھانے سے ہی اس کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے یا کچھ اور وجوہات ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو دنیا بھر میں جو ہے وہ ڈائبٹیز کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، اور پاکستان اس ٹائم اگر ہم پورے دنیا کی بات کریں تو تیسرے نمبر پہ ہے نمبر آف پیشنٹس کی بات اگر ہم کریں، اور انفارچونیٹلی اگر پرسنٹیج آف دی ایڈلٹ پاپولیشن کی بات کریں تو نمبر 1 پہ ہے۔ اور یہ بڑھتے ہوئے ڈائبٹیز کی جو سب سے زیادہ جو فریکشن بڑھ رہا ہے وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز والے کا بڑھ رہا ہے، اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتا ہی موٹاپے کی وجہ سے، غذا میں بد پرہیزی کی وجہ سے اور ورزش نہ کرنا۔ تو آپ نے ایک جز صرف بتایا غذا کا، اس کے ساتھ ساتھ جنک فوڈ بڑھ رہا ہے، کولڈ ڈرنکس بڑھ رہی ہے، بیکری آئٹمز بڑھ رہے ہیں۔ اچھا، یہ آپ نے بہت زبردست بات کی کیونکہ جنک فوڈز پہ نا رش بہت زیادہ نظر آتا ہے، جتنے بھی جو آؤٹ لیٹس ہیں، اور بڑے شوقین ہوتے ہیں لوگ کیونکہ گھروں میں اس طرح سے وہ جو ایک سادہ غذا کھانے کا رجحان تھا وہ کم ہو گیا ہے، جنک فوڈ کی طرف رجحان زیادہ ہے۔ تو کتنی اس کا کتنا زیادہ ایک بڑا نقصان ہے، کتنا یہ ہماری صحت کے لیے نقصان ہے کہ ہمیں ٹھیک ہے ڈائبٹیز ہو سکتا ہے اس سے؟ بہت زیادہ نقصان ہے۔ جو بھی جنک فوڈ ہے، پروسیسڈ فوڈ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی بیکری آئٹمز ہے یا ایون فلور مل کا جو آٹا ہے، ان سب کا ڈائریکٹلی جو ہے وہ وزن کے اوپر اثر ہے۔ وزن کے ساتھ ساتھ موٹاپے کے بعد ڈائبٹیز، کولیسٹرول، بلڈ پریشر، دل کی بیماریاں، یہ سب کچھ بڑھتی اسی وجہ سے جا رہی ہے کیونکہ پچھلے 20 سالوں سے ہی ان کا رجحان بڑھ گیا ہے، اور ورزش بھی ہم ساتھ ساتھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ 2 بڑے رسک فیکٹرز ہیں، نہ صرف موٹاپے کے بلکہ ڈائبٹیز کے بھی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ہماری جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ کم ہونا، واک کا نہ ہونا، اس وجہ سے تو پتہ کیسے چلے؟ کیونکہ واک نہیں ہے، ایکسرسائز نہیں ہے، ہماری جو ڈیلی روٹین ہے اس میں وہ متوازن غذا نہیں ہے، تو پتہ کیسے چلے کسی انسان کو کہ مجھے ڈائبٹیز ہو گیا ہے اور مجھے اب جا کر فوری طور پر ٹیسٹ کروانا چاہیے، مجھے احتیاط برتنی چاہیے؟ کیا علامات ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے کیونکہ شوگر جو ہے، ڈائبٹیز، وہ ایک سائلنٹ کلر ہے۔ اس کے شروع میں کوئی علامات نہیں ہوتے، یا اگر علامات ہوتے بھی ہے تو وہ بہت عمومی فٹیگ ٹائپ علامات ہوتے ہیں جس میں کوئی انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ شوگر بھی ہو سکتی ہے مجھے۔ تو بیسیکلی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھو کہ کوئی رسک فیکٹر تو نہیں ہے، آپ کو موٹاپا تو نہیں ہے، فیملی میں تو نہیں ہے ڈائبٹیز آپ کو، یا ایج 35 سے زیادہ تو نہیں ہوا۔ اس طرح کے جتنے بھی رسک فیکٹرز ہیں، بشمول کچھ فیمیلز میں اگر جسٹیشنل ڈائبٹیز یعنی کہ حمل والی ڈائبٹیز پہلے ہو چکی ہو، یا پولیسسٹک والی بیماری ہو چکی ہو، ان کے بعد ہم کہتے ہیں کہ آپ کو پھر علامات کی انتظار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فوراً شوگر چیک کرے۔ جو شوگر چیک کرنے کا طریقہ ہے وہ لیبارٹری میں فاسٹنگ گلوکوز 8 گھنٹے انہوں نے کچھ نہ کھایا ہو تو وہ فاسٹنگ گلوکوز اگر 126 سے اوپر ہے تو ان کو ڈائبٹیز ہے، 126 اور 100 کے بیچ میں ہے تو یہ پری ڈائبٹیز ہے، یعنی کہ بارڈر لائن۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے جو 3 منتھس کا شوگر بتاتا ہے، جس کو ہم HbA1c کہتے ہیں، وہ اگر 6.5% سے زیادہ ہو تو یہ بھی ڈائبٹیز ہے، اور اگر کسی کا 5.7 اور 6.4 کے بیچ میں ہو تو یہ پری ڈائبٹیز ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ اتنا جو ہے وہ بڑھتا ہی اسی وجہ سے جا رہا ہے بیکاز اس کے کٹ آفس بھی بڑے کم ہیں، اور آلموسٹ ہر پیشنٹ جب بھی چیک کرتے ہیں تو چانسز زیادہ یہی ہوتے ہیں، جن کو بھی رسک فیکٹر ہوتے ہیں ان کو پری ڈائبٹیز یا ڈائبٹیز نکل آتا ہے۔ اچھا، وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ مجھے تو کیا پڑی ہوئی تھی، جو ٹیسٹ کیا میں نے بالکل صحیح جی رہا تھا۔ یہ دراصل صحیح وقت تھا ڈائگنوز ہونے کا، سائلنٹ فیز میں، کہ اس نے ابھی تک کوئی علامات دیے ہی نہیں تھے، کیونکہ ڈائبٹیز دیمک کی طرح کھاتا رہے گا انسان کو، اور وہ پتہ تب لگے گا جب بالکل وہ کوئی پیچیدگی کر چکا ہوگا۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، اس کو اپنے حواس پہ جو ہے وہ سوار کر لیتے ہیں کہ اچھی خاصی زندگی جی رہا تھا، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے مجھے 4 بیماریاں نکال کے بتا دی، اور پھر خاندان بھر میں مشہور ہو جاتا ہے کہ جی مجھے شوگر کا مرض لاحق ہو گیا، اور پھر جب شوگر کا مرض لاحق ہوتا ہے تو مٹھائیاں بھر بھر کے گھروں میں آتی ہیں۔ لیکن مجھے بتائیں کہ اس کی کمپلیکیشنز کیا ہے؟ سب سے زیادہ اس کے کون سے شوگر ہو جانے کے بعد اگر احتیاط نہیں کرتے ہیں تو بڑے بڑے کون سے نقصانات ہیں اس کے؟ جی، اگر احتیاط نہ کیا جائے، یہ بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا، کیونکہ ڈائبٹیز کے بارے میں ایک مقولہ ہے کہ اگر آپ شوگر کا خیال رکھیں گے تو شوگر بھی آپ کا خیال رکھے گا۔ شوگر کا خیال نہیں رکھیں گے، احتیاط نہیں کریں گے تو لانگ رن میں، شروع میں تو کچھ بھی نہیں کرے گا، لانگ رن میں جو ہے وہ آپ کو یہ کمپلیکیشنز پورے باڈی کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ متاثر کرتا ہے، انکلوڈنگ آنکھیں، دل، نسیں،
گردے, ہارٹ اٹیک فالج اس سے ہو جاتا ہوتا ہے, محتاجی والی زندگی پہ آپ ہو جاتے ہو. تو بیسیکلی یہ ہے کہ ہم نے انہی کمپلیکیشنس کو ہی تو پریونٹ کرنا ہے. اسی وجہ سے تو میں کہہ رہا تھا کہ تشخیص وقت پہ جب ہو جاتی ہے تو یہ ڈائبٹیز نہ صرف علاج ہو جاتا ہے بلکہ یہ ریورس بھی ہو جاتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ شوگر ہو گئی ہے تو بس پوری زندگی اب آپ کو شوگر کے ساتھ رہنا ہے. اگر آپ لائف سٹائل بدلتے ہو, ڈائٹ اور ایکسرسائز کرتے ہو اور کچھ میڈیکیشنز کا بھی استعمال جب ہوتا ہے تو ویٹ لاس جب ہوتا ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ 15% ویٹ لاس جب ہو جائے تو ان کا 85% چانس ہے کہ ڈائبٹیز واپس ریمیشن میں چلا جائے, یعنی کہ بالکل ٹھیک ہو جائے, واپس بیک ٹو نارمل ہو جائے گا اور دوائیاں بھی بند ہو سکتی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات اس لیے ہے کیونکہ ڈائبٹیز ہو جائے, مجھے ہو جائے گی ڈائبٹیز, میں اس لیے چیک نہیں کرتا ہوں, یہ وہ والا پوائنٹ بیسیکلی میں بار بار ریز کر رہا ہوں. بیکاز اگر پتہ چل جائے گا وقت سے پہلے تو بہت اچھی بات ہے, آپ زیادہ احتیاط کریں گے اور بالکل ڈائبٹیز ریورس ہو جائے گا, بجائے یہ کہ آپ پیچیدگیاں ہونے دو اور پھر وہ ارریورسیبل پیچیدگیاں ہے تو اس لیے وہ زیادہ پرابلمٹک ہوتی ہے. بہت سے پیشنٹس جو ہیں یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ وہ جب جیسے ہی سنتے ہیں کہ جی ڈائبٹیز ہو گیا, ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو گئی اور اب یہ ہے کہ انسولین لگے گی, تو اس لیے پھر وہ بتانے سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہیں پر جانا, تو وہ خود بہت بے احتیاطی کرتے ہیں. تو انسولین کی نوبت کہاں پر آتی ہے پیشنٹس کے لیے؟ جی یہ بڑا اچھا سوال ہے. اب انسولن بیسیکلی جو ہے وہ ایک تو ڈرنا نہیں چاہیے, پہلی بات تو یہ انسولن ایک نیچرل علاج ہے, بہت آسان علاج ہے, اس میں بہت ٹیکنالوجی اب آ گئی ہے, بہت آسان پین کے فارم میں یہ ہوتا ہے. دیکھیے ایک تو انسولن یوز ہوتا ہے ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں. ٹائپ 1 ڈائبٹیز بچوں میں, جوانوں میں ہوتا ہے جو کہ شروع دن سے آپ کے باڈی اپنا انسولن بنا ہی نہیں رہی ہوتی ہے, ان میں تو اسٹریٹ اوے انسولن پہ ہم جاتے ہیں. حمل والی ذیابطیز میں زیادہ تر مریضوں میں جو ہے انسولن کی ضرورت پڑتی ہے. ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں جو ہے وہ 2 صورتحال میں یا 3 صورتحال میں ہم انسولن پہ آتے ہیں. نمبر 1 کہ ایک پیشنٹ بہت زیادہ اس کا شوگر ہو, شروع میں 400-500 شوگر ہو, جس پہ گولیاں کبھی کبھی کام بھی نہیں کرتی ہیں, تو آپ وقتی طور پہ انسولن دے کر اس کو بہتر کرتے ہو, پھر انسولن بند ہو جاتی ہے, زندگی بھر تک انسولن نہیں چلتا ہے. نمبر 2 جب ایک مریض داخل ہو جائے کسی بڑی بیماری کے ساتھ, کسی اور پیچیدگی کے ساتھ جس میں ہم گولیاں دے ہی نہ سکتے ہو, یعنی گردے کا عارضہ ہو جائے, تو اس وقت پھر آپ انسولن دیتے ہو. تھرڈلی جو ہے وہ ایک لمبے عرصے تک گولیاں چلا کر جب باڈی بالکل پینکریاز میں سے انسولن کی ڈیفیشنسی شروع ہو جائے تو ان میں ہم ایک ایک کر کے انسولن شروع کرتے ہیں. شروع میں جو ہے وہ ایک ٹائم کا انسولن ہوتا ہے اور بعد میں وہ بڑھتا جاتا ہے. مگر اگر وہ ہم خرافات اور متس ہٹا دے تو انسولن بڑا ایک سیف اور بہت ہی ایزی علاج ہوتا ہے. پیشنٹ کو اگر صحیح طریقے سے کاؤنسل کیا جائے, صحیح سمجھایا جائے اور وہ پیشنٹ اپنے معالج کی بات سنے بجائے دوسرے لوگوں کی بات سن کے, تو وہ بڑا آسان اور ایک سموتھ علاج چل سکتا ہوتا ہے. کیونکہ اگر اس وقت جب ان کو ضرورت تھی انسولن لگا تو اچھی بات ہے, نہیں لگا تو مزید پیچیدگیاں ہوں گی. رائٹ. اچھا, ایسے جو پیشنٹس ہیں, کیونکہ آپ نے جو شرح بتائی ہے کم از کم سن کر پریشانی ضرور ہوتی ہے, تو ایسے پیشنٹس کو ایک گولڈن ایڈوائس کیا کریں گے آپ؟ گولڈن ایڈوائز یہی ہے کہ بیسیکلی ڈائبٹیز کنٹرول کے جو ہے یا مینیج کے 4 بڑے جو سنہرے اصول ہے وہ یہ ہے کہ ڈائٹ یعنی کہ غذا میں پرہیز, ورزش تقریباً آدھے گھنٹے کا روزانہ کا ورزش, چہل قدمی کرنا, اس سے زیادہ کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. میڈیکیشنز وہ تمام دوائیاں جو آپ کا معالج آپ کو پرسکرائب کر رہا ہو ٹائم پہ وہ کھانا, اور اگر انسولن کی ضرورت پڑے تو انسولن پہ ضرور آ جانا. اور ان کے بھی اوپر ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ شوگر کا گھر میں چیک کرنا, لیبارٹری سے اپنا تشخیص کروانا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر ڈائبٹیز کے ساتھ باقی بیماریاں ہیں, کولیسٹرول, بلڈ پریشر کی, تو وہ بھی جو ہے وہ کنٹرول میں رکھنا. اور ساتھ ساتھ حلوے اور کھیر سوئیوں سے بھی بچنا ڈائٹ میں, تو وہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے, وہ تو بالکل کرنا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مطیع اللہ. ڈاکٹر مطیع اللہ کی گفتگو آپ نے سنی, ایک بہت ہی خاموش مرض ہے دیمک کی طرح کھانے والا. اگر احتیاط نہ برتی جائے تو اپنی زندگی کو ہم خود رسک میں ڈال رہے ہوتے ہیں. تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ نظام زندگی جو ہے اس میں تھوڑا سا فوکس کیا جائے, ایکسرسائز, واک, اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے تو یقیناً ایک اچھی, بہترین اور بہت ہی زیادہ اچھی صحت مند زندگی ہم گزار سکتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, پھر کسی نئی اسٹوری کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.